کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ واحد سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے۔ بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی سورت یا آیت پڑھنے سے انسان اس کی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ فضیلت کہ جو اس آیت کو پڑھنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ قرآن کی وہ سورت ہے جو کہ 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی ایسے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن سورۃ توبہ اور قرآن کی باقی سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سورت کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی کہ جس میں اللہ کا خاص انعام ایک بندے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرطیہ یہ کہ اپنی توبہ پر وہ مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا پھر اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے ایک کام کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ اور جو لوگ گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب اگر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے۔ اس حالت کو سورۃ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان سے بول چال بند کر دی۔ اور پھر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، سو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آنے کے پھر بھی اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتا کر لکھوا دیتے۔ لیکن یہ آیات جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق رسول اللہ نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس جگہ اور کس صورت میں لکھنا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مستقل صورت ہوگی، تاہم سورہ نفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ نفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری جانب جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہو تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ معلوم ہو کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، اور چونکہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ سورہ توبہ ایک ہے یا سورہ نفال کا ہی جز ہے، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو انہوں نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی، لیکن اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں کو ایک ہی نہ سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا مقصد اللہ کا یہودیوں اور عرب کے مشرکین پر عذاب ہے، اور بسم اللہ میں تو رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے کہ جب کافروں پر جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ انسان کے وہ تمام کام پورے کرتا ہے جو بظاہر اسے ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔
بے شک وہ معاف کر دینے والا رحیم ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔